آج ہم تاریخ کے ایک اہم واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں، 1710 کی راہن کی جنگ، اور خاص طور پر قصور کے شمس خاں خویشگی کے کردار پر بات کریں گے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس اس کے لیے آپ دیکھیں مختلف ذرائع ہیں، کچھ تحریریں ہیں اور ایک بڑی دلچسپ مغل پینٹنگ بھی ہے تواریخ جہاندار شاہ سے۔ اچھا؟ جی، جو کہتے ہیں کہ کوئی 1770 کے آس پاس اودھ یا لکھنؤ میں بنی، اور یہ پینٹنگ مبینہ طور پر راہن کی جنگ ہی دکھاتی ہے۔ تو آئیے ان ذرائع کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ شمس خاں جو جالندھر کے فوجدار تھے، ان کا اس سب میں کیا کردار تھا، کیا پس منظر تھا اس جنگ کا، یہ شمس خاں کون تھے؟ دیکھیں، شمس خاں کا تعلق تھا قصور سے، پختونوں کے خویشگی قبیلے سے تھے وہ۔ ان کے والد پیر خاں، چچا نواب حسین خاں، مطلب ایک اہم خاندان تھا ان کا۔ اور عہدہ؟ وہ تھے جالندھر دواب کے مغل فوجدار، یعنی ستلج اور بیاس کا جو درمیانی علاقہ ہے، فوجدار کا عہدہ آپ سمجھیں اس وقت گورنر اور فوجی کمانڈر دونوں جیسا تھا۔ اور پنجاب میں اس وقت حالات کیسے تھے؟ میرا مطلب ہے بندہ سنگھ بہادر کی وجہ سے کافی ہلچل تھی نا؟ بالکل صحیح، بندہ سنگھ بہادر نے سرہند فتح کر لیا تھا، اور مشرقی پنجاب میں ان کی کامیابیوں کا بڑا چرچا تھا۔ تو اس کا اثر جالندھر دواب تک بھی پہنچا۔ اچھا۔ وہاں کے سکھوں میں بھی ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ انہیں لگا کہ اب وہ مقامی مغل حاکم یعنی شمس خاں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ چیلنج؟ مطلب سیدھا ٹکراؤ؟ ایک ذریعے میں تو ذکر ہے کہ انہوں نے خط لکھ کر دھمکی دی تھی۔ جی ہاں، یہ ایک آپ کہیں کہ بڑی جرأت کی بات تھی۔ ایک روایت ہے کہ مقامی سکھ رہنماؤں نے شمس خاں کو خط بھیجا اور صاف کہا کہ ہماری اطاعت قبول کرو اور خزانہ حوالے کرو۔ یہ تو کھلی بغاوت ہوئی۔ تو شمس خان نے کیا کیا؟ وہ تو تجربہ کار فوجی کمانڈر تھے۔ جی، لیکن انہوں نے فوراً تلوار نہیں نکالی، انہوں نے ایک طرح سے سیاسی چال چلی۔ اچھا، کیسی چال؟ بظاہر نرمی دکھائی، کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے سکھ رہنماؤں کو، جیسے وہ بات چیت پر تیار ہوں، لیکن اصل میں یہ وقت حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ اچھا، یعنی سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ بالکل، پس پردہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، بہت بڑے پیمانے پر۔ ایک ذریعے کے مطابق انہوں نے سلطان پور اور آس پاس سے مسلمانوں کو جہاد کے نام پر اکٹھا کیا۔ جہاد؟ کتنے لوگ جمع کر لیے؟ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1,00,000 افراد۔ اب یہ تعداد آپ جانتی ہیں، تاریخ میں اکثر بڑھا چڑھا کر لکھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہے۔ جی، اس کے علاوہ ان کی اپنی فوج تھی، کوئی 4-5 ہزار گھڑ سوار، 30 ہزار پیادہ۔ دوسری طرف سکھوں کی تعداد 70 سے 80 ہزار بتائی گئی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ شمس خان نے بڑی طاقت جمع کر لی تھی۔ تو یہ جہاد کی کال صرف مذہبی تھی یا اس میں سیاسی پہلو بھی تھا؟ دیکھیں، یہ ملا جلا معاملہ تھا۔ مذہبی نعرے سے لوگ جلدی جمع ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے، لیکن یہ شمس خان کی اپنی پوزیشن، مغل انتظامیہ کی بقا، علاقے پر کنٹرول، ان سب کی جنگ بھی تھی، صرف مذہب کی نہیں۔ تو جب سکھوں کو پتا چلا کہ شمس خان تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، ہاں، وہ کیا خاموش بیٹھے رہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب ان پر اصل نیت کھلی تو وہ بھی مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ وہ راہوں قصبے کی طرف بڑھے۔ راہوں یہ کہاں ہے؟ سلطان پور سے کوئی 7 کوس یعنی تقریباً 25 کلومیٹر دور، ایک ذریعے کے مطابق۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے قصبے کے باہر کچھ ٹیلوں پر مورچے بنا لیے، ایک طرح کی عارضی قلعہ بندی۔ اور انتظار کرنے لگے؟ جی، مغل فوج کا انتظار کرنے لگے، اور آس پاس کے مغل افسروں کو بھی حکم بھیجے کہ اب وہ ان کے ماتحت ہے۔ تو آخرکار آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ راہون میں جنگ کیسے شروع ہوئی؟ شمس خان اپنی بڑی فوج لے کر پہنچے اور ان ٹیلوں والے مورچوں کا محاصرہ کر لیا۔ سکھوں نے اگرچہ کم تھے، ہمت نہیں ہاری، انہوں نے توپوں سے گولے برسائے۔ تو شروع میں کچھ نقصان بھی ہوا مغل فوج کا؟ جی، کچھ نقصان ہوا، لیکن تعداد کا فرق بہت زیادہ تھا۔ تو کیا وہ کھلے میدان میں لڑ پائے؟ زیادہ دیر نہیں، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہے، تو وہ پیچھے ہٹے اور راہوں کے اصل پکے قلعے میں چلے گئے۔ اچھا، قلعے کے اندر؟ جی، اب شمس خان نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ کئی دن چلا۔ تو قلعے کے اندر سکھوں نے کیا کیا؟ صرف دفاع کرتے رہے؟ نہیں، انہوں نے باہر والی فوج کو پریشان رکھا۔ وہ رات کو اچانک قلعے سے نکلتے، شب خون مارتے تھے؟ بالکل، گوریلا حملے کرتے تھے۔ مغل فوج کا کافی جانی نقصان بھی ہوا ان حملوں میں، لیکن فوج اتنی بڑی تھی کہ جنگ کا نتیجہ بدلنے کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ تو پھر یہ محاصرہ کیسے ختم ہوا؟ یہاں سکھوں نے ایک اور چال چلی۔ وہ سمجھ گئے کہ قلعے میں بند رہ کر کام نہیں چلے گا، رسد ختم ہو سکتی ہے،
تو ایک رات وہ بالکل خاموشی سے کیا کیا؟ قلعہ خالی کر کے نکل گئے، اتنی خاموشی سے کہ باہر مغل فوج کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہے؟ پوری فوج غائب ہو گئی اور کسی کو خبر نہیں ہوئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی، بظاہر ایسا ہی ہوا۔ صبح جب قلعے میں کوئی ہلچل نہ دیکھی تب مغلوں کو اندازہ ہوا کہ قلعہ تو خالی ہے۔ تو شمس خان نے پیچھا کیا ہوگا؟ حکم تو دیا پیچھا کرنے کا، کچھ دور تک گئے بھی، لیکن پھر رک گئے۔ کیوں رک گئے؟ شاید انہیں ڈر تھا کہ کہیں آس پاس بندہ سنگھ اپنی اصل فوج کے ساتھ نہ ہو اور وہ کسی خات میں نہ پھنس جائیں، تو وہ محتاط ہو گئے، واپس راہوں نہ گئے۔ تو خالی قلعے پر قبضہ کر لیا اور سمجھا کہ جنگ جیت لی؟ بالکل، انہوں نے اسے بڑی کامیابی سمجھا۔ وہ جو ہزاروں لوگ جہاد کے لیے آئے تھے انہیں انعام دے کر گھر بھیج دیا۔ اور قلعے میں؟ بس ایک چھوٹا سا دستہ چھوڑا اور خود فاتح بن کر سلطان پور لوٹ گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، سکھوں کا کوئی اور پلان تھا؟ جی ہاں، یہی تو شمس خان کی غلط فہمی تھی۔ سکھ کہیں دور نہیں گئے تھے، وہ آس پاس ہی چھپے ہوئے تھے۔ اچھا، انتظار کر رہے تھے؟ بالکل، جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ مغل فوج کا بڑا حصہ چلا گیا ہے اور قلعے میں بس تھوڑے سے سپاہی ہیں، وہ واپس پلٹے۔ کتنے لوگ؟ کوئی 1000 کا دستہ بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے قلعے پر حملہ کیا، مغل دستے کو شکست دی اور قلعے پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کیا واپس آ گئے اور قلعہ چھین لیا؟ یہ تو شمس خان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوئی ہوگی۔ تو پھر حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ کیا راہن سکھوں کے پاس ہی رہا؟ اس پر تو مورخین کا اختلاف ہے نا؟ جی بالکل، یہاں آ کر تھوڑا سا ابہام ہے۔ مختلف ذرائع مختلف باتیں کرتے ہیں۔ کچھ مورخین ہیں جیسے ساگو، گنڈا سنگھ، ٹونی جیکس، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سکھوں نے راہن پر قبضہ قائم رکھا، بلکہ اس کے بعد پورا جالندھر دوآبد ہی مغلوں سے چھین لیا۔ یہ تو سکھوں کی بڑی فتح ہوئی، لیکن دوسرے مورخین؟ دوسری طرف ہیں ہری رام گپتا۔ ان کی تحقیق فارسی ذرائع پر زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قبضہ عارضی تھا، مغلوں نے جوابی کارروائی کی۔ کیا کارروائی؟ گپتا کے مطابق پہلے مغلوں نے سکھوں کو یعقوب خان کے باغ نامی جگہ پر شکست دی۔ اس کا ٹھیک مقام تو واضح نہیں، شاید سرہند کے قریب تھا۔ اور پھر نومبر 1710 میں مغلوں نے راہن کا قلعہ دوبارہ فتح کر لیا۔ اچھا، تو گپتا کے مطابق راہون واپس مغلوں کے پاس آ گیا؟ کر سرہند پر بھی دوبارہ قبضہ کیا، جہاں کوئی 1000 سکھ مارے گئے۔ سرہند پر بھی؟ وہ تو بندہ سنگھ کا مرکز تھا۔ جی، اس لیے یہ مغلوں کے لیے بڑی اہم فتح تھی، لیکن گنڈا سنگھ اور سرجیت سنگھ گاندھی جیسے مورخین جو ہیں، ہاں، وہ یعقوب خان کے باغ والی لڑائی کو راہون سے نہیں، سرہند سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لڑائی سرہند کے باہر ہوئی تھی۔ اچھا، تو اس میں بھی اختلاف ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ وہاں سکھا سنگھ کی قیادت میں سکھوں کو شکست ہوئی، وہ سرہند قلعے میں پناہ گزین ہوئے اور پھر مغلوں نے سرہند فتح کیا اور مقتول سکھوں کے سر کاٹ کر بادشاہ بہادر شاہ کو دہلی بھیجے۔ تو سرہند کی فتح پر تو زیادہ اتفاق لگتا ہے، لیکن راہون اور یعقوب خان کے باغ کے معاملے میں تھوڑا فرق ہے، آرام ہے۔ بالکل۔ خیر، اگر ہم مان لیں کہ شمس خان نے راہون اور سرہند دونوں واپس لے لیے تھے تو یہ تو بڑی کامیابی تھی، ان کو تو شاباش ملنی چاہیے تھی، لیکن سنا ہے کہ انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ جی ہاں، اور یہی اس کہانی کا سب سے آپ کہیں کہ افسوسناک پہلو ہے۔ سرہند کی فتح کے فوراً بعد شمس خان کو جالندھر کی فوجداری سے ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کوئی فوجی غلطی؟ نہیں، فوجی غلطی نہیں، خالصتاً دربار کی سیاست، حسد۔ حسد؟ کون کر رہا تھا حسد؟ ایک اور طاقتور مغل امیر تھے، محمد امین خان۔ وہ اس بات سے ناراض تھے کہ سرہند جیسی بڑی فتح کا صحرا شمس خان کو کیوں ملا، جو ان کے مقابلے میں کم حیثیت تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بادشاہ بہادر شاہ کے کان بھرے، کہا کہ یہ شمس خان بہت طاقتور ہو گیا ہے، کہیں یہ خود آپ کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اور بادشاہ نے مان لیا۔ شمس خان کو موزول کر دیا گیا۔ کمال ہے، مطلب کامیابی ہی مصیبت بن گئی، صرف اس لیے کہ کوئی اور امیر جل رہا تھا۔ یہ تو مغل سلطنت کے اندرونی حالات کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، یہ صرف شمس خان کی کہانی نہیں، یہ اس وقت مغل سلطنت کے اندر جو کمزوریاں آ رہی تھیں اس کی مثال ہے۔ مرکز کمزور، صوبائی حکام طاقتور اور دربار میں سازشیں۔ تو معزولی کے بعد شمس خان کا کیا بنا؟ ان کی موت کیسے ہوئی؟ اس پر بھی تو الگ الگ باتیں ہیں۔ جی ہاں، ان کی موت پر بھی 2 مختلف روایات ہیں۔ ایک تحریری ذریعہ کہتا ہے کہ وہ 1711 میں، یعنی جنگ کے کوئی سال بعد قتل ہوئے۔
کیسے؟ وہ معزولی کے بعد اپنے صرف 100 ساتھیوں کے ساتھ قصور واپس جا رہے تھے تو راستے میں کہا جاتا ہے 20,000 سکھوں نے گھات لگا کر حملہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ 20,000 صرف 100 آدمیوں پر؟ یہ تعداد کچھ زیادہ نہیں لگتی؟ جی، تاریخی تعداد میں مبالغہ ہوتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ایک بڑے اور غیر متوقع حملے میں مارے گئے۔ اور دوسری روایت، وہ پینٹنگ والی؟ جی، وہ پینٹنگ تواریخ جہاندار شاہ والی جو 1770 کے آس پاس بنی، اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ راہون کی جنگ 1710 کا منظر ہے، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ شمس خان کو نر سنگھ اور پہاڑ سنگھ نامی 2 سکھ بھائی جنگ میں قتل کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑا عجیب تضاد ہے۔ ایک تحریر کہہ رہی ہے 1711 میں غات میں مارے گئے، اور پینٹنگ جو 60 سال بعد بنی وہ انہیں 1710 کی جنگ میں ہی مرتا دکھا رہی ہے۔ جی، یہی تو تاریخ کی پیچیدگی ہے۔ 2 مختلف ورژنز ہیں۔ ہو سکتا ہے پینٹنگ بنانے والے نے کسی سنی سنائی بات پر بنا دی ہو، یا علامتی طور پر ان کی شکست کو جنگ سے جوڑ دیا ہو، یا تحریر میں سال غلط ہو۔ کہنا مشکل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قصور کے شمس خان خشکی ایک بہادر کمانڈر تھے، حکمت عملی بھی جانتے تھے، لیکن درباری سازشوں کا شکار ہوئے اور ان کا انجام بھی متنازع ہے۔ اور راہون کی جنگ، نتیجہ جو بھی رہا ہو، پنجاب میں اس وقت جاری کشمکش کی ایک اہم مثال ہے۔ بالکل، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر شمس خان کو، جنہوں نے شروع میں کامیابیاں حاصل کیں، سرہند واپس لیا، اگر انہیں صرف حسد کی وجہ سے نہ ہٹایا جاتا تو کیا ہوتا؟ تو کیا پنجاب میں بندہ سنگھ کے خلاف مغل مزاحمت زیادہ مؤثر ہوتی؟ کیا تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ذاتی فیصلے اور اقتدار کی جنگیں بڑے تاریخی واقعات پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے جس پر ہمارے سننے والے بھی ضرور سوچ سکتے ہیں۔